اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کوفی نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ میری داڑھی کے کتنے بال ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا جواب دیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ تم ہر چیز جانتے ہو مجھے بتاؤ کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیم گوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کچھ نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہو علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سوال کا جواب معلوم بھی ہے ان کو یا نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے؟ اس طرح مجبوراً حضرت علی علیہ السلام کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر حضرت علی نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے 2 گنی ہے، پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزاح ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ غرض پوری محفل میں عجیب و غریب قسم کے تصورات لوگوں کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ چند لحظوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں؟ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ حضرت علی کو سب کی داڑھی، سر، بال بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، حضرت علی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جواب میرا غلام کمبر دے گا۔ آپ نے جناب کمبر کو آواز۔ کمبر حضرت علی کی خدمت میں ایک آزاد کردہ غلام تھا جو علی کے مکتب کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جان نثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا گفت و شنید سن رہا تھا۔ جناب کمبر آئے اور انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا، اے مرد، اگر تو لوگوں کا بدخواہ نہیں اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تو تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تجھے تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف دلانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہوگے کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں
جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکوں کے راستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے جو انسانوں کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمانوں کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے، لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی کریں۔ کوفی کہنے لگا، اے قمر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دیے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمر نے کہا، میں اس کام میں مشغول ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کیا ربط ہے اے قمر؟ حضرت قمر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے، یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنے کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا، کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت قمر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں اور نہ کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ قمر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمر، تو نے درست کہا، مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہوتا۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا بہت عقل مند تھا۔
ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔